اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو آپ مدد کر سکتے ہیں ضرور کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں، آپ جانتے ہیں کہ دھرم سنسد میں کیسی نفرت انگیز تقریریں کی گئی، کیسی مارو کاٹو قتل کرو ہتھیار اٹھاؤ کی باتیں کہی گئی، لیکن بڑی عجیب خبر آ رہی ہے کہ دلی پولیس نے گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا تھا کہ ایسی کوئی تقریر نہیں ہوئی۔ آخر معاملہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے دلی پولیس کو سرزنش کی اور کہا کہ بہتر حلف نامہ داخل کرو۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں بہتر حلف نامہ داخل کرنے کے لیے دلی پولیس کو مزید 2 ہفتے کا وقت دیا ہے اور 4 مئی تک نیا حلف نامہ داخل کرنے کو کہا ہے۔ اب اس معاملے کی اگلی سماعت 9 مئی کو ہونی ہے۔ سینئر وکیل کپل سبل نے بھی دلی پولیس کے حلف نامے پر سوال اٹھائے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر کوئی پاگل بھی سوال اٹھائے گا کہ اتنی کھلی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے، سب کچھ پوری دنیا دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا پر، یہ تو سوشل میڈیا کی کرامت کہو، کرشمہ کہو، برکت کہو کہ چیزیں سامنے آ رہی ہے، ورنہ گودی میڈیا تو پوری طریقے سے تلوے چاٹنے میں اور دلالی میں لگی ہوئی ہے اور حقیقتوں سے پردہ چھپانے میں لگی ہوئی ہے۔ جیسے آپ نے جہانگیر پوری کا دیکھا کہ جہانگیر پوری کو گودی میڈیا کس انداز میں دکھا رہا ہے، جبکہ زمینی حقیقتیں کچھ اور دکھا رہی ہے۔ تو خیر، اس معاملے میں بھی دلی پولیس نے شرمناک حرکت کی تھی اور کہا کہ دھرم سنسد میں ایسا کوئی نفرتی تقریر نہیں کی گئی۔ آخر سپریم کورٹ نے دلی پولیس کو پھٹکار لگائی۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ اتحاد ملت کونسل IMC کے راشٹریہ ادھیکش مولانا توقیر رضا خان صاحب، اب ان کے بیان کو بھی توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ میں نے کلیئر کہا ہے کہ ملک بھر میں مسلمانوں کے خلاف نفرتوں کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور ہم ایک اور مہابھارت نہیں چاہتے۔ مولانا توقیر رضا کا کہنا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ جس دن مسلمان سڑک پر نکل آیا تو کسی سے نہیں سنبھلے گا۔ اب اس کو دھمکی آمیز انداز میں بڑا چڑھا کر مرچ مسالہ لگا کر بتایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے میری تو کلیئر بات ہے کہ اگر مودی جی خاموش بیٹھے رہے ایسی اور آتنکیوں کو نہیں روکا اور یہ جو فساد اور دنگے کر رہے ہیں ان کو نہیں روکا تو پھر حالات خراب ہوں گے۔
جس دن، اور ظاہر بات ہے کہ جب آپ ایسے گھٹیا قسم کے نیچ قسم کے بھڑکاؤ نعرے آپ لگاؤ گے مسلمانوں کے محلوں میں اور ان کی مسجدوں کے سامنے، تو ظاہر بات ہے وہ بھی تو انسان ہے، کب تک برداشت کرے گا؟ آخر وہ اگر اس پر ٹھیک ہے وہ حملہ نہیں کرے گا، لیکن جب اس پر حملہ کیا جائے تو وہ اپنا ڈیفینس تو کرے گا، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ملک کا امن ماحول خراب ہوگا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مودی جی آپ جو ہے وہ مہابھارت کا کون سا ہے دھرتراشٹر کت سے تشبیہ دی، کہا کہ آپ وہ نہ بنیں، آپ منہ کھولیں، بولیں، حالات کو سنبھالیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن جماعتیں خاموش ہے۔ سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو کو بھی نشانہ بناتے ہوئے مولانا توقیر رضا نے کہا کہ مسلمانوں ان کا چہرہ پہچان لو اور انہیں ووٹ نہ دو، انہوں نے سب نے تمہارے ووٹ لیا، لیکن آج جب تمہارا مسئلہ آیا، تم پر ظلم و ستم، اتیاچار، ناانصافی ہو رہی ہے، تو یہ سب خاموش بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں ان کے چہروں کو پہچانو۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک اور مہابھارت نہیں چاہتے، ہم اتحاد اور محبت کی فضا چاہتے ہیں۔ اس لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو باہر آ کر بولنا چاہیے۔ مولانا نے اعلان کیا کہ اگر حالات نہ سدھرے تو پھر عید کے بعد بڑی تحریک شروع کریں گے۔ تیسری بڑی خبر ریاست بہار سے ہمارے رپورٹر ذیشان الہی نے بتایا کہ بہار کے ہر دل عزیز نیتا، شہید لاڈلے نیتا لالو یادو، جی ہاں، جو برسوں سے جیل کے سلاخوں میں ہیں، اب ان کو عدالت سے بڑی راحت ملی ہے۔ لالو پرساد یادو کو چارہ گھوٹالہ سے متعلق اب جھارکھنڈ ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی۔ فی الحال وہ دلی کے ایمس اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ گردے میں بڑھتے ہوئے انفیکشن کی وجہ سے لالو کو خصوصی طیارے کے ذریعے دلی کے ایمس لایا گیا، انہیں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں داخل کرایا گیا، انہیں میڈیکل بورڈ کے مشورے پر دلی لایا گیا تھا، لیکن خیر لالو یادو کو عدالت سے بڑی راحت ملی ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء نے بڑا قدم اٹھایا، اللہ جزائے خیر دے۔ دلی میں جو مسلمانوں کی دکانوں اور مکانوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا تھا، بالکل غیر قانونی طریقے سے ظلمن بلڈوزر چلایا جا رہا تھا، آخر جمعیت علماء نے بڑا قدم اٹھایا اور اب یہ خبر آ رہی ہے، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ نے 2 ہفتے کے لیے بلڈوزر پر روک لگا دی اور دلی سرکار سے جواب مانگا۔ ابھی بڑا بیان مولانا ارشد بدی کا آیا ہے، انہوں نے کہا کہ آئندہ سماعت پر بلڈوزر کے متاثرین کی اگر ضرورت پڑی تو جمعیت علماء انہیں بھی فریق بنائیں گی۔ جمعیت علماء اسی کے تحت میدان میں آئی ہے کہ مظلوموں کو انصاف دلایا جائے اور انسانیت کی بنیاد پر بلا تفریق مذہب خدمت کرنا مشن ہے جمعیت علماء کا، یعنی جمعیت علماء ہندو بھائیوں کی بھی ہر جگہ خدمت کرتی آئی ہے اور ابھی بھی کرے گی۔ جمعیت علماء اسی کے تحت میدان میں آئی ہے اور مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہمارا الیکشن یا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں بندوق کی نوک پر انہدامی کارروائی ہوئی ہے وہاں کی عوام ڈری سہمی ہوئی ہے اور متاثرین اور انصاف پسند عوام کی درخواست پر ہی جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور ہمیں عدالت پر پورا اعتماد ہے۔ آئیے ناظرین، ریاست کرناٹک سے 2 بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی بڑی خبر آ رہی ہے حجاب گرل۔ آپ جانتے ہیں کہ کرناٹک سے ہی یہ نیچ ناٹک شروع ہوا تھا اور غیر ضروری مدعے کو ایسا مدعا بنایا گیا تھا کہ آخر یو پی کا الیکشن جیتنے میں آسانی ہو گئی۔ تو خیر حجاب کے مسئلے کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ پی یو سی امتحانات کرناٹک میں شروع ہے اور حجاب مسئلے پر 2 طالبات نے واک آؤٹ کیا۔ کرناٹک میں حجاب کے حق میں درخواست دینے والی 2 طالبات کو حجاب پہن کر امتحان دینے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد وہ کالج سے واپس لوٹ گئی، مگر انہوں نے اپنا حجاب نہیں اتارا۔ ان دونوں طالبات نے کلاسوں میں حجاب پہننے کی اجازت کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ آج بھی جب وہ حجاب پہن کر 12ویں بورڈ کے امتحان میں بیٹھنے کی انہوں نے اجازت مانگی، جس کے بعد دونوں کو امتحانی مرکز سے واپس لوٹا دیا گیا، یعنی انہیں حجاب پہن کر اجازت نہیں دی گئی تو یہ بیٹیاں بھی حجاب اتارنے کو تیار نہیں ہوئی۔ عالیہ اسدی اور ریشم نے اڈپی کے
کالج میں امتحان دینے کے لیے اپنا ہال ٹکٹ لیا اور برقع پہن کر امتحان دینے آئی. انہوں نے تقریباً 45 منٹ تک تفتیش کاروں اور کالج کے پرنسپل سے درخواست کی مگر انہیں اجازت نہیں ملی. آخر ان دونوں بیٹیوں نے حجاب اتارنا پسند نہیں کیا اور امتحان سے واک آؤٹ کیا. بڑی خبر آ رہی ہے کرناٹک ہی میں دوسری نیچ ناٹک شروع ہوئی ہے اذان کو لے کر. تو وہاں کے وزیر اعلیٰ بومئی نے جمعہ کے دن صاف طور سے یہ کہا ہے کہ اذان کا تنازع پرامن طریقے سے حل کیا جائے گا. شری رام سینا کے ادھیکش نے مساجد میں لاؤڈ اسپیکر پر پابندی لگانے کے لیے دھمکی دی ہے. 9 مئی کی ڈیڈ لائن دی ہے اور خبردار کیا گیا کہ اگر ایسا نہیں کیا تو ہم ایسا کریں گے, ہنومان چالیسا بجائیں گے. تو خیر وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ اذان کا تنازع پرامن طریقے سے حل کیا جائے گا. آئیے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں آر بی آئی کے چیف رگھورام انہوں نے وارننگ دی اور ملک کو کہا کہ سمجھ جائیں. اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ملک کے الگ الگ اسٹیٹس میں دنگے اور فساد ہو رہے ہیں اور اقلیتوں کو یعنی خاص طور سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو پھر جناب آر بی آئی کے ایکس گورنر رگھورام راجن نے ملک کو یعنی بھارت کو, ہندوستان کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا رہا تو پھر گھریلو کمپنیوں کو یعنی ہماری جو گھریلو کمپنیاں ہیں بھارت کی باہر ملکوں میں انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. رگھورام نے کہا کہ دنیا میں ملک کی بن رہی اقلیت مخالف شبیہ ہندوستانی پروڈکٹس کے بازار کو نقصان پہنچا سکتی ہے. رگھورام نے کہا کہ ہندوستان کی اقلیت مخالف شبیہ کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے سبب غیر ملکی حکومتیں ہندوستان پر اعتماد کرنے میں ہچکچا سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ سرمایہ دار آپ کو ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر نہ دیکھے. یعنی انہوں نے اشارہ کر دیا کہ جو یہاں پر مسلمانوں کے خلاف مائنورٹی اور اقلیتوں کے خلاف ظلم کا ماحول بنایا جا رہا ہے, اس سے بھارت کو بڑا نقصان باہر ملکوں میں پہنچ سکتا ہے. اور میں پہلے ہی دن سے بار بار یہ بات کہتے آ رہا ہوں کہ اس سے ملک اور ملک کے لوگوں کو بھی کافی نقصان پہنچ سکتا ہے. اس لیے مودی جی کو چاہیے کہ منہ کھولے اور ان آتنکیوں کو روکے. ناظرین آئیے دلی کے جہانگیر پوری کو لے کر اور بڑی عجیب خبریں آ رہی ہے. جی ہاں دلی کے خود نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے کہا کہ بی جے پی لیڈر گھر پر بلڈوزر چلانے کی لوگوں کو دھمکی دے رہے ہیں اور انہوں نے صاف طور سے کہا ہے کہ یہ لوگ پیسہ وصول کر رہے ہیں. جی ہاں وصولی کر رہے ہیں دلی کے بی جے پی کے لیڈر, لوگوں کو جا کر ان کی دکانوں اور مکانوں پر بلڈوزر چلانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. انہوں نے خود کہا ہے کہ بہت ساری شکایتیں آ رہی ہے. وہیں پر جہانگیر پوری کو لے کر ایک اور خبر آ رہی ہے کہ جہانگیر پوری میں بلڈوزر کے بعد اب ای ڈی کی انٹری ہو گئی ہے. جی ہاں دلی پولیس نے ای ڈی کو خط لکھ کر کہا ہے کہ ایسے لوگوں پر اور جہانگیر پور تشدد کے مبینہ ماسٹر مائنڈ کی جائیداد کے ذرائع کی تحقیقات کی مانگ خود دلی پولیس نے ای ڈی کو خط لکھ کر کہا ہے. وہیں پر دینک جاگرن نے سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے کہ جہانگیر پوری کے بعد اب اوکھلا میں بھی بلڈوزر چلے گا. یعنی اور اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلڈوزر کے نام پر زمین خالی کرانے کی بھی کوششیں ہیں. یعنی گویا کہ زمین مافیاؤں کا یہ بڑا گیم مانا جا رہا ہے. یعنی زمین مافیا اور پھر پرشاسن اور ذمہ داران مل کر بلڈوزر کے نام پر زمین خالی کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں. ناظرین ریاست مہاراشٹر کی 2 بڑی خبریں اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. جی ہاں پہلی خبر آ رہی ہے مہاراشٹر کے, دونوں خبریں مہاراشٹر کے مرٹھواڑہ سے ہے. اورنگ آباد کی خبر آ رہی ہے کہ اورنگ آباد میں چوری کے شبہ میں ایک شخص کو اس وقت تک ڈنڈوں سے پیٹا گیا جب تک اس نے دم نہیں توڑ دیا. ویڈیو لے کر تھانے گئے, یہ ویڈیو وائرل ہوئی, پھر اس کے بعد تھانے گئے اور سڑکو تھانے میں 8 افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. پولیس اس معاملے میں اب تک 2 ملزموں کو گرفتار کر چکی ہے. اورنگ آباد پولیس کے مطابق مرنے والے کی شناخت منوج کے طور پر کی گئی ہے. وہ اورنگ آباد کے وویکانند نگر میں چوکیدار کے طور پر کام کرتا تھا. اور دوسری خبر بھی آ رہی ہے مرٹھواڑہ کے یعنی مہاراشٹر کے مرٹھواڑہ کے ناندیڑ ہی سے آ رہی ہے کہ ایک باپ نے اپنی ہی بیٹی کا یہ کہہ کر قتل کر دیا کہ تیری شادی کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں.
شادی کا خواب دیکھنے والی لڑکی کی زندگی کا آخر خاتمہ ہو گیا اور باپ نے اپنی ہی بیٹی کا یہ کہہ کر قتل کر دیا کہ بیٹی تیری شادی کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں. یعنی یہ حالات ہو چکے ہیں اس وقت. ناظرین آئیے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے ریاست اتر پردیش کے سنبھل سے. جی ہاں، وہاں سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ شفیق الرحمان برق نے بیان دیا ہے کہ سنبھل جامع مسجد پر جل چڑھانے کی کوشش کی گئی تو حالات بے قابو ہو جائیں گے. مسلمانوں کا خون چڑھایا جائے گا، پھر ہزاروں مسلمانوں کا خون چڑھایا جائے گا. مسلمان اسے برداشت نہیں کریں گے اور حالات بے قابو ہو جائیں گے. انہوں نے سیکورٹی کا مطالبہ کیا ہے. دراصل سنبھل کی جامع مسجد کے بارے میں کچھ لوگوں نے مبینہ طور پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے اندر بھگوان شیو کا مندر ہے. ایسے لوگوں کا ماننا ہے کہ مسجد کے اندر بھگوان شیو کا مندر ہے. اس طرح کے دعووں کے بارے میں ممبر پارلیمنٹ شفیق الرحمان برق نے کہا کہ اگر لوگوں نے اندر جل چڑھانے کی کوشش کی تو پھر حالات بگڑ جائیں گے اور ہزاروں مسلمان اپنا خون چڑھائیں گے. اس لیے شفیق الرحمان برق نے حکومت سے کہا ہے کہ یہاں پر سخت سیکورٹی لگائی جائے. اور شفیق الرحمان نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ سب بی جے پی کے اشارے پر ہو رہا ہے. حکومت خود حالات کو خراب کرنا چاہ رہی ہے. یہ سب حکومت کے کہنے پر ہو رہا ہے، جبکہ مسجد سے لگ کر مندر ہے. جہانگیر پوری کے تعلق سے بھی انہوں نے بولا کہ مسجد سے لگ کر مندر ہے، لیکن مندر پر بلڈوزر نہیں چلا، مسجد پر بلڈوزر چلا. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ سب حکومت کروا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مسلمان کہاں جائیں گے؟ بلڈوزر کا کوئی قانون نہیں ہے. حکومت کو قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے. اور انہوں نے صاف طور سے کہا کہ بی جے پی انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک نہیں کر رہی ہے. اور انہوں نے میڈیا سے یہ بھی کہا کہ میرے اس بیان کو اچھی طریقے سے شائع کرنا، کیونکہ ایکچول میں اصل آتنکواد اور نفرتوں کا بازار میڈیا گرم کر رہی ہے. خود ہمارے بیانوں کو توڑ مروڑ کر آدھے جملے بیان کیے جاتے ہیں، پوری بات نہیں کہی جاتی ہے. تو ایسے ہی انہوں نے شفیق الرحمان برق نے میڈیا سے کہا کہ میڈیا حرامی پن نہ کرے، میرے بیان کو صحیح انداز میں چھاپے، بولے، لکھیں. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.